سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھا لی کبھی عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پکار کہا: اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابوذر جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی: اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دی۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لی، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا: میں نے محمد پر جادو کر دی تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دی۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کے فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، نہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔
غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہا سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچازاد بھائی علی رضی اللہ عنہا کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شہسوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے جن لوگوں سے معاہدہ ہوا۔ ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دی۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دی۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔